اور ایک مرتبہ پھر سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایرانی قیادت مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے، یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ساتھ چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہوں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے، یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ ایرانی قیادت مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے بات چیت، انہوں نے کہا کہ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فاکس نیوز سے بات چیت جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ اس کے اشارے بھی انہوں نے دیے تھے اور اب فاکس نیوز سے بات چیت میں انہوں نے کہہ دیا کہ آج دستخط ہو جائیں گے۔ محمد مالک سے اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ مالک صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی انسان کو کیا ہم کہیں، وہ آج کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے آج صبح ہی آپ سے ٹرانسمیشن میں کہا تھا کچھ گھنٹے پہلے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ہفتوں پہ نہیں جائیں گے، یہ دنوں کی بات ہے، ایک دو دنوں کے اندر ہی ان کو فائنل کرنا پڑے گا۔ یہ اب ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے اور اسی میں ہی فیصلہ ہوگا، بیکاز دونوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ ابھی ایک آدھا انسیڈنٹ ہوا ہے کل شپ والا، اس طرح کے ان کا بھی ریئیکشن گراؤنڈ پہ نہیں آیا۔ اگر انہوں نے بھی کوئی ریئیکشن کیا پھر چیزیں اور بگڑیں گی، پھر ان کو ٹھیک کرتے ہوئے ٹائم لگے گا۔ تو مسٹرسٹ اتنا بڑھ گیا ہوا ہے اور اسرائیل نے اتنی تیزی شروع کی ہوئی ہے لیبنان کے اندر کہ وہ بھی کسی بھی وقت ایک بڑا گن پڑ سکتا ہے۔ سو ٹرمپ کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے۔ آپ کو یاد ہے 17 تاریخ کو ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے کہا کہ میں نے کہہ دیا ان کو I have forbidden them, USA has forbidden Israel کہ وہ کوئی کام نہیں دکھائے گا لیبنان کے اندر، اور انف از انف۔ 17 تاریخ تھی، 17 اور 20 کے درمیان میں جو کچھ انہوں نے لبنان میں کیا اور کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ سو دونوں ہی اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم اور دونوں کی مجبوری ہے کہ جلد از جلد اس کو ختم کریں۔ مالک صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں دونوں کی مجبوری ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد ختم کریں، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ بات ہفتوں تک نہیں دنوں کی ہے، لیکن جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے کہا وہ تو بات دنوں سے گھنٹوں پر آ گئی ہے۔ ابھی امریکی وفد پاکستان نہیں پہنچا ہے، ایرانی وفد ابھی نہیں آیا ہے، ایرانی وفد کل آئے گا، بات چیت ہوگی، اس کے بعد معاہدہ ہوگا یا دستخط ہوگے۔ تو امریکی صدر اتنا بڑا دعویٰ آخر کیسے کر رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں ہی جو ہے وہ دستخط ہو جائیں گے؟ دیکھیں، وہ اس میں زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو راؤنڈ ہے یہ کرٹیکل راؤنڈ ہے۔ اب اگر اس راؤنڈ میں چیزیں طے نہیں ہوتی تو پھر یہ بات بڑھ جائے گی، اور اگر یہ بات بڑھی اور صرف اگر سیزفائر ایکسٹینڈ ہوا کہ جی اور بات چیت ہوں گی تو پھر آپ اس میں دیکھیں گے پھر اس میں گن پڑنا شروع ہو جائے گا، پھر بہت زیادہ ویریبلس، اس میں موونگ پارٹس بہت ہیں۔ اس میں کتنے ملکوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں دونوں سائڈز پہ، اس میں کتنا اس کے پاس روم ہے اسرائیل کے پاس بھی کہ وہ اور اس میں کوئی تماشا کرے۔ اور ایسی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ چیزیں ہوتی نہ ہوتی اچانک ہو جاتی ہیں اور ہوتی بھی بگڑ جاتی ہیں۔ اس پر ٹائم کی لگژری کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹرمپ تو آپ کو پتا نا، ٹرمپ تو ہر چیز میں کہتے ہیں، ان کا خیال ہے، ان کا تو یہ بھی خیال تھا کہ 6 ہفتے میں میکسیمم 4 ہفتے میں جنگ ختم ہو جائے گی اور زمین پہ ایران آ جائے گا۔ وہ نہیں آئے گا، انہوں نے مس ریڈ کیا ہوا ہے۔ وہ ابھی بھی تھوڑا سا مس ریڈ کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران خالی تھیاٹرکس کر رہا ہے اور ایران بھی میری طرح بڑکے مار رہا ہے۔ ایران کی طرح بڑکے نہیں مار رہا۔ ایران کے جتنے جواب ہیں ان کی وجوہات ہیں، ایران کی جتنی ریاکشنز ہیں اس کی بڑی سالڈ دلیل ہے اس کے پیچھے۔ ٹرمپ کیونکہ خود ہر بات کر کے ایک ہی گھنٹے میں 5 مختلف باتیں کرتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ساری دنیا سے پیچھے نہیں ہٹتی، ہر دنیا از اے ویری سیریس پیپل۔ سو یہ ٹرمپ کا ایک نیگوشیٹنگ اسٹائل ہے۔ یہ میٹنگ چلے گی اور یہ میٹنگ میں میرا خیال ہے کافی اونچ نیچ بھی ہوگی، کافی ابھی کنٹینشس پوائنٹس ہیں جو بھی سالو ہونے ہیں، لیکن یہ راؤنڈ از دا کرٹیکل راؤنڈ، یہ ناؤ اور نیور والا راؤنڈ ہے۔ یہ ٹرمپ کو بھی پتا ہے، یہ ایرانیوں کو بھی پتا ہے، اس لیے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ گھنٹے کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا، 18 گھنٹے ہیں، 20 گھنٹے ہیں، 24 ہیں، 48 گھنٹے ہیں۔ گھنٹوں میں تو اگر آپ توڑیں تو سال کو بھی آپ گھنٹوں میں لا سکتے ہیں،
سو بٹ یہ راؤنڈ پہ نظر ہونی چاہیے ہماری، گھنٹے ڈونٹ میٹر. بالکل، لیکن بیانات تو منٹوں میں آ رہے ہیں. نیو یارک پوسٹ کی جو دونوں کے پاکستان لیے میں ڈو اینڈ ڈائی والا راؤنڈ ہے، اس میں دونوں کے پاس آپشن نہیں ہے. بالکل ایسی. اچھا مالک صاحب، پتہ کرامی کی معذرت چاہوں گا، بیانات تو منٹوں میں آ رہے ہیں. نیو یارک پوسٹ کی جو پاکستان میں صحافی ہیں، ان کو ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا. پھر کچھ ہی دیر کے بعد فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہہ دیتے ہیں کہ آج دستخط ہو جائیں گے. اچانک سے اتنی بڑی تبدیلی ان کے بیان میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جس دن ٹرمپ صاحب کی ایک ہی بیان میں 4 مختلف چیزیں نہ ہوں تو سمجھ لیں کہ وہ جعلی بیان ہے، وہ ٹرمپ نہیں بول رہا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خاصیہ ہے کہ وہ ایک ہی باری میں، اس انٹرویو میں بھی جس میں انہوں نے کہا کہ بالکل، اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہاں اگر نہ ہوا تو پھر میں جو کروں گا اٹ ول ناٹ بی پریٹی. دھمکی تو انہوں نے ہر جملے میں ساتھ ڈالنی ہوتی ہے. وہ بھی بہت ڈیسپریٹ ہیں. آپ نے لیٹسٹ سی بی ایس کا وہ پول بھی نہیں دیکھا، اس میں 64% لوگ ان سے نالاں ہیں امریکہ میں. 64%، 2/3 کے قریب سمجھ لیں کہ لوگ ان سے نالاں ہیں، ان کی وار کے اوپر، ان کی اکنامک پالیسیز کے اوپر، جو مہنگائی وہاں شروع ہو گئی ہے، سب کچھ بہت زیادہ لوگ نالاں ہیں. اس لیے یہ کوئی ان کو کوئی ایران کی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی یورپ کی فکر نہیں ہے، ان کو اپنے پولیٹیکل بیس کی فکر ہے، اپنے ملک کے اندر ان کی پاپولیرٹی کہاں جا رہی ہے. میرا خیال ہے وہ جلد سے جنگ یہاں سے ختم کر کے کیوبا کی طرف جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جا کے کوئی ایک آسان فتح مل جائے ان کو. انہوں نے ٹوٹلی مس ریڈ کیا تھا ایران کا. ان کو جو ان کی ایڈوائس تھی ٹوٹل، یہ انہوں نے ایران کو نیتن یاہو کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اب ان کو سمجھ آ گئی کہ آنکھوں میں بھائی صرف تنکے آ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے نیتن یاہو نے کیا تھا. نیتن یاہو ٹوک ہم فار اے رائٹ، یہ اب فیکٹ ہے. نیتن یاہو نے ان کو ٹوپی پہنائی، اور ان کے اندر کا بھی جو ہیرو پنتی کا شوق ہے وہ اس پہ انہوں نے بھی وہ ٹوپی پہن لی. اب ان کو سمجھ آ گیا کہ ہو نہیں رہا. میں ابھی ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں بڑی مزیدار ڈیٹیلز آئی ہیں کہ ایران کی کمپنیز کے پاس کتنا سٹاکس ہے، کتنا نہیں ہے. ایران ابھی 2-3 ماہ کاٹ سکتا ہے، ان کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن ایران اب اس راؤنڈ کو میننگ فل کرے گا. اگر یہ نیگوسیشنز نہیں ہوتی تو پھر یہ بات بہت آگے جائے گی، اور یہ دونوں سائڈز کو پتہ ہے. اور مالک صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ ایران کے معاملے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ مس کیلکولیشن ہوئی، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کیوبا اور وینیزویلا والا ہی معاملہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایگزیکٹلی، ان کی بہت بڑی مس کیلکولیشنز ہیں. لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ ان کو سینٹکام مس لیڈ نہیں کر رہا. اگر سینٹکام والے فوجی بھی ان کو مس لیڈ کر رہے ہوتے تو شاید یہ بہت زیادہ صورتحال خراب ہو جاتی. ہیکسیٹ کو چھوڑ دیں، اس کو علیحدہ لیں، لیکن آپ دیکھیں گے ان کی ملٹری نے ان کو کہیں ابھی تک مس لیڈ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ان کا ہاتھ رکا بھی ہے بہت جگہ پہ. یہی وجہ ہے جو ہاتھ بہت جگہ پہ رکا گیا. محمد مالک صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.